جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اب نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے اوپر، کچھ کہیں گے ناف کے نیچے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں ہے، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں۔ یہ بات یاد رکھیں، مرد ان دو جگہوں پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ قسم خدا کی نہ یا امام اعظم نے رکھا، نہ یہ امام شافعی کا طریقہ ہے، نہ یہ امام مالک کا طریقہ ہے، نہ یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ صرف خواتین کا ہے۔ حسن لذاتی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 22313 اس سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر اس کے اندر ہے۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 740۔ ذراع کیا ہے؟ ذال را الف عین۔ ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذرا میرے طرف غور کریے۔ ذراع کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے، یہ بیچ والی جو انگلی ہے اس کے سرے تک، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ یہ کوہنی سے لے کر یہ بیچ والی جو انگلی ہے نا، اس کے سرے تک، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ میں، صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ہے کہ ذراع پر ہاتھ رکھنا، دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنا، تو دیکھیے جب آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ الفاظ یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740 اور موطا امام مالک حدیث نمبر 377۔ ٹھیک ہے، تو ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوہنی سے لے کر، ذراع کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کی ذراع کو یہ سرے سے یہ سرے تک کہتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لغت کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے۔ القاموس الوحید ڈکشنری ہے، القاموس الوحید کے پیج نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا۔ دلیل ابو داؤد 727۔ یہ حدیث میں کیا لفظ ملے؟ دیکھیے 3 لفظ ملے، ہتھیلی، کلائی اور ساعد۔ یہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ ہتھیلی، کلائی اور ساعد، اس کو ساعد کہتے ہیں، یہ پوری مکمل اس کو ذراع کہتے ہیں عربی میں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 727 انشاءاللہ میچ ہو گئی۔ تو کہاں آ رہا ہے آٹومیٹیکلی ہاتھ؟ جب آپ ذراع پہ رکھیں گے تو آپ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو جب ایسا ہاتھ رکھنا ہے تو آپ قیام کی حالت میں جب کھڑیں گے تو ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ کو اسٹریٹ کھڑنا ہے، نماز میں سیدھا کھڑنا ہے قیام کی حالت میں۔ تو آپ جو ہے ہاتھ یہیں پر آئے گا، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے؟ ذراع پر رکھنا ہے، اور ذراع آٹومیٹیکلی سینے پر آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو سینے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھا۔ ساعد میں تھوڑا یہ بھی سمجھاتا چلوں کیونکہ شیخ نے لکھے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا ہوں، شیخ نے لکھے، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ساعد کہتے ہیں کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہے۔ دیکھیے القاموس الوحید 769 پیج نمبر۔ اگر ہاتھ پوری ذراع یعنی ہتھیلی، کلاہی اور ہتھیلی سے کوہنی تک پر رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر اور سینے پر آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو دلیل ہمیں مل گئی ہے بخاری کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث کے مطابق بھی ہاتھ آٹومیٹیکلی ذراع پر رکھے تو سینے پر آ جائے گا۔ لیکن اگر سینے کے الفاظ ہی بتاؤ تم حدیث میں، اگر کوئی کہتا ہے مقلد بھائی، اللہ اس کو تقلید کے شرک سے نکالے اور متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا دے، آمین، اور ہم سب کو بھی۔ تو سینے والا الفاظ مسند احمد حدیث نمبر 22313 سمجھ میں آ گیا مسلمانوں؟ الحمدللہ۔ آگے چلیے۔